السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس چیز پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہم لوگ جو ہے نا، مطلب کہ چونکہ ہماری زندگیوں میں گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، فتنے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ہماری سوسائٹی میں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کب کون سے گناہ میں مبتلا بھی ہو گئے ہیں۔ تو کچھ آسان طریقے سمجھ لیں کہ جو ہمیں جنت میں لے کے جانے کے لیے ایک ٹپس ہیں کہ آپ ان کو فالو کریں، تاکہ آپ کو آپ کی زندگی میں ایک اللہ تعالیٰ کا، میں یہ نہیں کہتی کہ انسان کو عبادات چھوڑ دینی چاہیے اور پھر وہ بس یہ چند ایک چیزیں کر لے تو کافی ہے، ایسا نہیں۔ آپ کو آپ کی کوشش کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ کو کرنا پڑے گا کام، اسلام کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور تبھی جا کر آپ کو اس چیز کا ریوارڈ ملے گا۔ یہاں پر میں دو چیزوں کو ذکر کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے دل کیسے رکھے جاتے ہیں۔ ہم نے بڑا دنیا میں سنا، میں فلاں کے لیے کام اس لیے کہ میں اس کا دل رکھ رہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکچولی دل رکھنے کے بہت مائنر سے انداز ہیں، اور اس کے لیے انسان کی یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، کام تو خیر یہ بہت بڑا ہے، اور اس کو کرنے میں انسان کو تھکن بہت ہوتی ہے، باقاعدہ انسان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن انسان دوسرے کے دل کو بچا رہا ہوتا ہے کہ میرا تو چلو جو زخم پہنچ گیا، سامنے والے بندے کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ بے شمار چیزیں ایسی جن میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں کچھ چھوٹی موٹی اگزامپلز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگ، اذان ہو رہی ہے، اچھا جی،
معذرت. خیر ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا, جو بات چل رہی تھی وہ اس چیز سے ریگارڈنگ تھی کہ ہم دوسروں کے دلوں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. اگر کسی انسان کو یہ مان ہو جائے نا آپ پر کہ آپ سے وہ کوئی بھی چیز پوچھے کہ یہ اچھی ہے نا, اور اس کو یہ مان ہو کہ آپ اس چیز کو اچھا کہیں گے, تو اس کے دل کے لیے اس کو اچھا کہیے. اگر کسی انسان کو کسی بھی معاملے میں, جیسے اکثر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو, کہ میری جو والدہ ہیں وہ جب میں کوئی بھی کام کر رہی ہوتی ہوں یا میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو وہ مجھے پوچھتی ہیں کہ کیا تم فارغ ہو. اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں گی کہ میں فارغ نہیں ہوں تو وہ مجھے یہ بھی نہیں بتائیں گی کہ وہ مجھے کیا کہنے آئی تھیں, اور پھر جب میں پوچھنے جاؤں گی تو ہو سکتا ہے تب تک وہ بات بھول گئی ہوں اور ان کو شاید ابھی ضرورت ہے وہ بات کہنے کی. تو میں اسی ٹائم کہہ دیتی ہوں کہ میں فارغ ہوں, چاہے میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں, اور میں اس کو وہیں پہ شٹ کر دیتی ہوں تاکہ میں اپنی جو والدہ ہیں ان کی بات کو سن سکوں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے, ان کا دل رکھنا. اب یہاں پر میں کچھ فیکٹرز جو سوسائٹی کے ہیں وہ آگے رکھوں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہماری سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے. آپ ویڈیو بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پر دیٹ یو ہیو فادر, آپ کے فادر ہیں, آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ نے اس چیز کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر سینکڑوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں, جن کے فادر نہیں ہیں. آپ ان کے دل کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ مہنگا ترین لباس پہن کر جا رہے ہیں, آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جن لوگوں کے پاس لباس نہیں ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پر مہنگے ترین لباس اور جوتوں کی نمائش کر رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کے دلوں کے ساتھ تو کھیل رہے ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. اگر آپ کپل ہیں اور آپ اپنا پیار دنیا کے سامنے شو کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بےہودگی ہے. کتنے لوگ ہیں, کتنی لڑکیاں ہیں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں, رشتے نہیں آتے, اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اپنے رشتے کی نمائش کرو. اصل میں میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ مجھے کچھ چیزوں میں غصہ آتا ہے, اور وہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو لوگوں کے دلوں کا خیال نہیں کرتے. مطلب اچھا خاصا انسان جو نارمل بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا, وہ بھی جب یہ سوشل میڈیا کی عجیب سی چیزیں دیکھتا ہے اس کے بعد ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میرا کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے, جب وہ کسی کپل کو دیکھے گی تو اس کے مائنڈ میں یہی آئے گا میرا رشتہ نہیں ہوا, میری شادی نہیں ہوئی. اگر کوئی میرڈ ہوگی اور اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو وہ فوراً پریشان ہو جائے گی کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ برا ہے, میرے ہسبینڈ اس طرح کا کیوں نہیں, اس طرح. اس کے دماغ میں فوراً ناشکری آنے لگ جائے گی کہ میرا ہسبینڈ ویسا کیوں نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبلٹی کہ آپ کی وہ چیز دیکھنے کے بعد سامنے والا بندہ اس چیز پہ قائل ہو جائے کہ بھئی میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی, یا میں اس بندی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, مجھے چینج کرنا ہے کیونکہ مجھے ویسا بندہ چاہیے, مجھے ویسی بندی چاہیے. چلا جاتا ہے نا انسان ناشکری کی طرف, زیادتی کی طرف. بعض دفعہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سی چیزوں پر صبر کر کے بیٹھا ہوتا ہے. بہت سی زندگی کی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر انسان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر کے بیٹھا ہوتا ہے, لیکن لوگ وہ صبر توڑ دیتے ہیں. آپ دلوں کا خیال رکھنے کے لیے باریکی سے سوچیں. یہ بات تو میری طرف سے بلکہ تمام علماء کی طرف سے کلیئر ہے کہ سوشل میڈیا پر ناچ گانا کرنا تو اسلام میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام کی کسی بھی چیز کو جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس کو جائز بنا کر کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ گناہ نہیں ہے, یہ کفر ہے. کسی بھی گناہ کو جائز قرار دینا یہ کفر ہے. ہاں, لیکن گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا اس میں پھر انسان کافر نہیں ہوتا لیکن گناہ گار ہوتا ہے. یہ تو پہلا پوائنٹ تھا
کہ لوگوں کے دلوں کا خیال کیجیے. نہ جانے کس کے پاس کیا نہیں ہے اور وہ اس چیز کے لیے ترس رہا ہو, وہ اس چیز کے لیے کمپلیکس میں ہو, اور آپ کی چیز دیکھ کر وہ مزید کمپلیکس میں چلا جائے. پھر میں دوسری سائڈ پہ ان لوگوں کے لیے بات کروں گی جن کی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے. تو میں ان کے لیے یہ کہوں گی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو. جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا, جو تمہارے لیے نہیں ہے وہ ساری دنیا مل کر کوشش کر لے تب بھی تمہیں نہیں ملے گا. دس از سو سمپل اگر آپ سمجھنا چاہیں تو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سیکنڈ چیز جو میں بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اعلیٰ ظرفی لوگوں کے ساتھ رکھیے. دیکھیے میری آپ لیکچرز بھی سارے سنیں گے تو آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا کہ میرا زیادہ تر فوکس لوگوں کے ساتھ جڑے معاملات پر ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے کہ تم لوگ آپس میں کیسے ٹریٹ کرو گے. آیا اس طریقے کے مطابق جیسے میں نے بتایا ہے, یا پھر تم لوگ بھی ایک جانور صفت انسان بنو گے اور پھر وہ والا رویہ رکھو گے. اب اعلیٰ ظرفی کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ ظرفی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی تھپڑ مار دے تو اس کو جواب نہیں دیتے, کوئی گالی دے دے تو اس کو جواب نہیں دیتے. آپ کو جو گالی دے رہے اس کو گلے لگا لیجیے. یہ بہت مشکل کام ہے اور میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ یہ مشکل کام ہے. اس کو کرنے میں انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کو اتنی سیٹسفیکشن دے گا, انر سیٹسفیکشن, کہ آپ ایک طرح کا پیس فیل کریں گے اپنے اندر کہ آپ نے اپنا ظرف بڑا رکھنا ہے. کوئی بھی رشتہ ہے, ہسبینڈ وائف کا ہے, پیرنٹس اور اولاد کا ہے, جو بندہ بہت زیادہ سیکریفائز کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے, لیکن اگر کوئی انسان جیسے کہ وائف ہے, اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, بٹ وہ ہر بار اس کو معاف کرتی ہے, ہر بار اس کا پردہ رکھتی ہے, تو یہ اعلیٰ ظرفی ہے اور یہ گڈ پوائنٹ ہے جنتی ہونے کے لیے, اللہ کا محبوب ہونے کے لیے. ایک بات میں یہاں پر کوٹ کرتی چلوں کہ شوہر کو اگر اپنی آنکھوں سے بیوی زنا کرتے دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا پردہ رکھے. یہ یاد رکھیے گا, جو عورت اپنے ہسبینڈ کی پردہ پوشی نہیں کرتی یا اس کی عزت کا مان نہیں رکھتی, وہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کو ہسبینڈ ملے, وہ ایک اچھی لائف ڈیزرو نہیں کرتی. میں نے کافی دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا تو وہ مجھے ہمیشہ یہی چیز بتاتی ہیں کہ ایک گھر بنانے کے لیے آپ کو اتنا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی باڈی کی جان ختم ہو جاتی ہے, بٹ آپ کو اس رشتے کے لیے سیکریفائزز ضرور دینے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بنا بنایا حلوہ تیار ہو, مل جائے اور آپ کھا لیں, ایسا نہیں. ظرف بڑا رکھیں. اولاد اگر نافرمان ہے یا اولاد میں کوئی عیب ہے تو ماں باپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے کہ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں, اس کو گلے لگا سکیں, اس کو موٹیویٹ کر سکیں, پھینکنا نہیں ہے. اسی طرح اگر ماں باپ کسی معاملے میں غلطی پر ہے تو اولاد کو چاہیے کہ اپنا ظرف بڑا کر لے, اوکے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں. تو یہ وہ دو چیزیں ہیں. ظرف بڑا کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں, بس آپ کو جہاں لگے کہ آپ کو قربانی دینی چاہیے بس سمجھ جائیے وہاں آپ کے ظرف کو بڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے, آپ کو یہاں پر اب قربانی دینی ہے. تو اس کے علاوہ میرے جو ویڈیوز کے نیچے ڈسکرپشن میں میرا آفیشیل نمبر مینشن ہوتا ہے. اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو یا کسی کا کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ میری مینجمنٹ
ٹیم جو ہے ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، دین آئی ول رپلائی. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی اور ان چیزوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.